ناظرین، بات کریں گے ایک بار پھر ٹریفک کے ای چالانس پر، جس کی وجہ سے اس وقت کراچی کے شہری جو ہے وہ ذہنی کرب میں مبتلا ہو چکے ہیں، ذہنی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا اب شہر میں جو ہے وہ گاڑیاں چلانا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تو پہلے ہی ایک بے ہنگم بے ترتیب ٹریفک تھی، ایک ایسی ٹریفک کہ جس میں جو ہے کسی کا گاڑی چلانا جو ہے وہ کسی بہت بڑے کارنامے سے کم نہیں تھا، اور خیر و خیریت سے اگر کوئی ٹریفک کے اس دریا کو عبور کرنے میں کامیاب ہو کر اپنی منزل مقصود تک خیر و عافیت سے پہنچ جائے تو وہ یقیناً بہت بڑے ریوارڈ کا، بہت بڑے انعام کا مستحق ہونا چاہیے، لیکن نہیں، انہیں انعام جو ہے وہ اس قسم کے ای چالانوں کی شکل میں سندھ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ انہیں دیے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اب لگ یہ رہا ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں بلکہ ٹیکس کلیکٹ کرنے والی ایک ایجنسی بن گئی ہے، جن کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں سے جرمانہ وصول کرنا ہی رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی ہو یا خود ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ ہو، وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ میڈیا کو یہی بریفنگ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ آج اتنے چالان ہوئے، آج اتنا جو ہے وہ جرمانہ ہوا، اور اتنے چالانوں پر جو ہے کم از کم 5,000 کا جرمانہ لیا جا سکے گا۔ کبھی سی ایم کا بیان آتا ہے کہ پہلا جرمانہ جو ہے وہ معافی اس کی دے دی گئی ہے۔ اس قسم کے بیانات جو ہے وہ سیاستدانوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، اور خود جو ہے پولیس کے بڑے افسروں کی جانب سے بھی آ رہے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے اس ای چالانوں کا جو اجرا ہے وہ ایک طریقے سے اسے اپنا بہت بڑا کارنامہ اس وقت سر انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ ٹریفک پولیس کی نااہلی ہے، ٹریفک پولیس کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ اپنی حکمت عملی سے کراچی کی ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ ناکام تھی۔ ناکام کیوں تھی؟ اس لیے کہ ٹریفک کے افسران خود رشوت لیا کرتے تھے، رشوت لے کر جو ہے وہ لوگوں کو ٹریفک کی خلاف ورزی کی پرمیشن دیا کرتے تھے۔ یہ جو بڑے بڑے ٹرک ہے، ڈمپر ہے، آئل ٹینکر ہے، واٹر ٹینکر ہے، یہ اتنی تیز رفتاری سے کیوں چلاتے ہیں؟ اور یہ جو منی بس ہیں، دوسری گاڑیاں، بس والے اتنی تیزی سے کیوں چلاتے ہیں؟ کیونکہ ہر منی بس کا جو مالک ہے، ہر ڈرائیور جو ہے، اور یہ جو ہر بسوں کے جو مالک ہے، واٹر ٹینکر والے، یہ سب جو ہے وہ ایس او کو پیسے دیتے ہیں، ہیڈ مورر کو پیسے دیتے ہیں، تب تو یہ تمام تر جو ہے وہ قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کراچی کی ٹریفک جو ہے وہ خونی ٹریفک کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس کا ذمہ وار کوئی تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے والے اگر ہیں تو اس میں برابر کے شریک جو ہے یہ خود ٹریفک پولیس کے حرام خور ایس او اور ان کے ہیڈ مورر، ان کے ایس ایس پی، ان کے جو ہے وہ ڈی ایس پی ہوا کرتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ٹریفک جو ہے وہ شہر جو ہے وہ گاڑی چلانے کے لائق نہیں رہا، لوگوں کا پیدل سڑک کے کنارے پیدل جانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے پھر سندھ حکومت کو کڑوا گونٹ پیتے ہوئے جو ہے یہ جو ہے وہ کیمرے نصب کرنا پڑے۔ لیکن یہ کیمرے نصب ہونے کے بعد جس طرح سے یہ ٹریفک کے جو ای چالانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس نے تو ایک تباہی مچا دی کراچی شہر کے اندر۔ کراچی شہر میں جو ہے وہ اب گاڑی چلانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گناہ بن گیا ہے، کہ اب اگر آپ گاڑی چلاؤ گے تو جاتے ہوئے یا آتے ہوئے جو ہے نا کوئی نہ کوئی ٹکٹ جو ہے وہ آپ کا میزائل کی طرح سے پیچھا کرتا ہوا آپ کے گھر پہنچ کر آپ کو دستک دے گا، اور آپ کے آرام میں جو ہے وہ خلل کا باعث بنے گا، اور آپ کو ذہنی مریض بنا کر ہی دم لے گا۔ اس قسم کے جو ہے وہ اب ٹریفک کے جو ای چالان ہیں، ان کا جو ہے وہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ آگاہی کی جو کوئی مہم ہے، اس کی تو کسی نے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔
یعنی کہ اب پورے کے پورے شہر کو جو ہے وہ عالم فاضل سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سارے گاڑیاں چلانے والے جو ہے سب کے سب پی ایچ ڈی ہیں، سب کے سب جو ہے ایم اے پاس ہیں، کوئی بی اے پاس ہے، سب نے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، لہذا ہمیں انہیں جو ہے کچھ بتانے کی، کچھ ان کو سمجھانے کی کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے شہر میں آپ کو کہیں پر اسپیڈ لمٹ کا کوئی آپ کو بورڈ نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ ایم اے جناح روڈ ہو جو سب سے بڑی آپ کی شاہراہ ہے جس میں غیر ملکی لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، جو ایئرپورٹ کو جاتی ہے یعنی شارع فیصل، ان شارع فیصل کی اسپیڈ لمٹ کیا کسی کو نہیں پتہ ہے، ایم اے جناح روڈ کی اسپیڈ لمٹ کیا کسی کو نہیں پتہ ہے، مائی کلاچی روڈ کی اسپیڈ لمٹ کیا کسی کو نہیں پتہ ہے، یہاں تک کہ خود سینٹرل پولیس آفس کا جو روڈ ہے، مین روڈ، آئی آئی چندی گڑھ روڈ، اس کی اسپیڈ لمٹ کیا کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اب یعنی جو آپ کے ٹریفک کے سگنل لگے ہوئے ہیں، اب آپ اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سگنل جو ہے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں، آدھے سے زیادہ آپ کے ٹریفک سگنل کام نہیں کر رہے ہیں، تو کیسے آپ ٹریفک کی روانی کو مینٹین کرو گے کہ کہاں ٹریفک نے رکنا ہے اور کہاں ٹریفک نے چلنا ہے؟ یعنی کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے کون سا روڈ آپ کا ون وے ہے، کون سا روڈ آپ کا ٹو وے ہے، کہیں کسی نے بورڈ لگانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، یعنی کہ سب اب ڈرائیوروں کو خود ہی یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ روڈ ون وے ہے، اس روڈ کی اتنی سپیڈ ہے، اس روڈ کی اتنی سپیڈ ہے، یہ اب انہیں خود ہی اپنے طور پر جو ہے وہ اس کی معلومات لینی ہوگی، ورنہ معلومات نہیں لیں گے وہ ٹریفک کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے تو آپ کو آپ کے گھر پر جو ہے وہ پریم پرت جو ہے وہ ٹیکس کی شکل میں آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ یہ ہے اس وقت ٹریفک پولیس کی جو ہے بے حسی، ٹریفک پولیس کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے اپنی نااہلی کا ملبہ، یعنی جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام اب کیمروں سے لینا تو شروع کر دیا، اب نزلہ جو ہے یعنی کہ خمیازہ جو ہے وہ کیا بھگتنا پڑ رہا ہے کس کو؟ عام شہریوں کو، جو کراچی کے روڈوں پر گاڑی چلانے کا جرم اور گناہ کر رہے ہیں، انہیں جو ہے اب اس ٹکٹوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب کراچی میں خود ٹریفک کے اپنے جوان جو ہے جب یہ سگنل نہیں تھے، الیکٹرک سگنل نہیں لگے تھے، تو اس وقت خود ٹریفک کے جوان جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ٹریفک کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ اس وقت ٹریفک اتنی اچھی کیوں تھی، اتنی یعنی کہ کہیں ٹریفک کا خلل نہیں تھا، کہیں ٹریفک جام نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ آرام سے گاڑیاں آ جایا کرتی تھی۔ اب جب اتنے آپ نے جدید سسٹم لگا دیے، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ ٹریفک کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکے؟ ظاہر ہے کہ ٹریفک بڑھ گئی، گاڑیاں بڑھ چکی ہیں، روڈ وہی ہے، روڈوں کی مینجمنٹ جو ہے، یہ جو ٹریفک مینجمنٹ بورڈ ہے وہ کہاں مر گیا ہے؟ یہ ان کے کرنے کے کام ہے کہ ٹریفک کی روانی کو آپ نے پانی کی طرح سے کیسے بہانا ہے، یہ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کا کام ہے، یہ ٹریفک پولیس کا کام نہیں ہے۔ ٹریفک پولیس کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ قانون کو نافذ کرنا ہے۔ ایک نالا بنتا ہے پانی بہنے کے لیے، نالے کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، لمبائی کتنی ہونی چاہیے، اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، یہ تو نالا جو بنانے والا ہے یہ انجینئر کا کام ہے، وہ کرے گا کہ پانی کی فلو کتنا ہے، پانی کتنی رفتار سے آ رہا ہے، تو اس رفتار سے جو ہے وہ آپ کو اتنا آپ کو چوڑا جو ہے نالا رکھنا پڑے گا۔ یہی حال جو ہے ٹریفک کا ہے کہ ٹریفک کی رو کیا ہے، اس حساب سے آپ نے سڑکوں کی چوڑائی رکھنی ہے، اس حساب سے آپ نے سڑک کو جو ہے ون وے کرنا ہے یا ٹو وے کرنا ہے، اس حساب سے جو ہے وہ آپ نے ٹریفک کی جو سگنل رکھے ہیں وہاں کتنے فاصلے سے رکھنے ہیں، یعنی ٹریفک کے سگنل جو ہے وہی آپ کے اسپیڈ لمٹ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں اگر ریڈ لائٹ ہو گیا تو وہاں اگلا ریڈ لائٹ کب ہوگا، کہ اگر آپ نے یہ 60 کی اسپیڈ کو اگر یہ آپ کے ڈرائیور مینٹین کریں گے تو وہاں جا کے اس لائٹ نے ریڈ ہو ہی جانا ہے۔ اگر یہ جاتے ہیں 60 سے اور رائٹ اگر وہ لائٹ اگر ریڈ نہیں ہوتی، گرین ہوتی، اس کا مطلب کہ پھر آپ کی جو ہے یہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے۔ ہم تو یہاں ٹورنٹو میں، لندن میں جو ہے، نیو یارک میں یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ان ٹریفک لائٹوں سے جو ہے وہ سپیڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور پوری دنیا میں جو ہے یہ جو ٹکٹ دیے جاتے ہیں، یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ایک الگ ادارہ ہوتا ہے، پیسے وصول بھی وہی کرتے ہیں اور جو ہے وہ کیا نام ہے ٹکٹ بھی وہی جاری کرتے ہیں، پیسے بھی وہ لیتے ہیں۔ اس سارے معاملے سے یہ پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں، تو پولیس کا اپنا کام ہوتا ہے قانون کو نافذ کرنا۔
وہ اپنے طور پہ کیمرے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں اب یہ جو آپ نے کیمرے لگا دیے، اس کا مطلب ٹریفک پولیس کی آپ چھٹی کر دیں، ٹریفک پولیس کا کام ختم ہو گیا، کیونکہ ٹریفک پولیس اب کیا کرے گی بھائی؟ اب سارا کام آپ نے ٹریفک کی لائٹوں سے لینا ہے، آپ نے سارا کام جو ہے لینا ہے کیا نام ہے اس کے کیمروں سے لینا ہے، تو پھر ٹریفک پولیس کیا کرے گی؟ ٹریفک پولیس کا کام کیا جرمانہ وصولی کو یقینی بنانا ہے؟ آپ کیا ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ادارے بن چکے ہیں؟ ڈی آئی جی ان کا ڈائریکٹر بن چکا ہے، آئی جی ان کا ڈی جی بن چکا ہے کہ صرف ہم نے لوگوں سے جو ٹیکس اکٹھا کر کے سندھ حکومت کے خالی خزانے میں ڈالنا ہے؟ یہ کام رہے گا ٹریفک؟ شرم کی بات ہے، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ ٹریفک کی لائٹیں آپ کی کام نہیں کر رہی، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹریفک کی لائٹیں، تو کہاں کتنی جگہوں پر ٹریفک کی لائٹیں ابھی کام کر رہی ہے؟ آپ کے دن میں 36 دفعہ تو آپ کی بجلی جاتی ہے، آپ کا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو کیسے آپ ان تمام چیزوں کو مینٹین کرو گے؟ سب سے پہلے آپ کو ٹریفک آگاہی کی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ روز کی بنیاد پر میڈیا کو یہ بتاتا رہے کہ آج اتنے چالان ہوئے، آج اتنے چالان ہوئے، آج اتنا جرمانہ وصول گئی۔ اس میں ٹریفک پولیس کا کیا کمال ہے؟ اس میں ٹریفک پولیس نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ تو کیمرے نے کام کیا ہے، تو اس کو آپ اپنا کارنامہ کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ آئی جی کو اس پر اتنے بڑے چھوڑے اجلاس کی صدارت کرنے کی اور اس پر جو ہے میڈیا کو بریفنگ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب کام تو کیمرے خود کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کو تو ٹریفک پولیس کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ اپنا کام کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے وہ کیمروں کے ذریعے ای چالانوں کا اجرا کیا جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کیا کہوں اس کو؟ اور جب اتنے زیادہ آپ نے ٹکٹ بھی جاری کر دی، سب کچھ کر دی، اس کے بعد بھی اگر ڈیمپر جو ہے وہ اتنی رفتار سے چلتے ہیں اور لوگوں کو کچلتے ہوئے نکل جاتے ہیں، تو پھر ان چالانوں کی برسات کا فائدہ کیا؟ مشتعل افراد اگر ڈیمپر کو آگ لگا دیں اور خود ڈیمپر کا جو مالک ہے اس کا ڈرائیور مشتعل ہو کر فائرنگ کر دے، تو پھر آپ مقدمہ کر دیتے ہو، گرفتار کر دیتے ہو۔ دونوں طرف سے اشتعال ہوا، مشتعل وہ بھی ہوئے جنہوں نے ڈیمپر کو آگ لگایا، مشتعل وہ بھی ہوا جو ڈیمپر کے مالک کا گن مین تھا، تو اس میں تو دونوں طرف یکسانیت ہے، دونوں طرف برابری ہے۔ بہرحال خیر، ای چالان کا ہم بات کر رہے تھے، اور ای چالانوں کا جو ہے وہ اس پر سندھ حکومت کو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اس کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے سندھ حکومت کو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے خود کراچی کے عوام پر ڈالا گیا ہے، اور اس بوجھ ڈالنے کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ ٹریفک کی روانی کو بہتر نہیں کر سکتے، لوگوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے آپ جو ہے وہ خود سکون کی بانسری نہیں بجا سکتے ہیں۔ ٹریفک کے مسائل کو آپ کو حل کرنا ہوگا جب تک آپ ٹوٹی پوٹی سڑکوں کی مرمت نہیں کریں گے، جب تک آپ ٹریفک مینجمنٹ کے یعنی جو ڈیزائن ہے ٹریفک کا اس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ کیمرہ 1 یا 1000 بھی آپ ٹکٹ جاری کریں، یہ ٹریفک کی خلاف ورزی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مرض اور بیماری اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کے خاتمے کے بغیر جو ہے ٹریفک کی روانی، یہ پانی ایک بہہ رہا ہے، جب پانی گٹر کو اندر سے آپ کچرا نہیں صاف کرو گے تو پانی جو ہے وہ روانی سے نہیں بہہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریفک کی جو رو ہے، ٹریفک کی جو روانی ہے وہ نہیں بہتر ہو سکتی ہے، یہ ٹریفک جام رہے گا، ٹریفک کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی، لوگ مشتعل ہوں گے، لوگ تیز گاڑی چلائیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کے کون سی گاڑی کس کے نام پر ہے؟ اب ظاہر ہے ٹکٹ تو اس کے پاس جا رہا ہے، لوگوں نے گاڑی اپنے نام ٹرانسفر ہی نہیں کرائی ہے، مالک نے گاڑی بیچ دی ہے آج سے 10 سال پہلے، لیکن اسی کے نام پہ گاڑی چل رہی ہے، ٹکٹ اس کے پاس جا رہا ہے۔ اب آپ کے شہر میں جو ہے وہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بغیر لائسنس کی گاڑی چلا رہے ہیں، آدھے سے زیادہ شہری جو ہے بغیر انشورنس کی گاڑی چلا رہے ہیں۔ اب کیسے آپ پورا کا پورے ملک میں جو ہے آپ کا رول آف لا تو ہے نہیں، اور آپ نچلی سطح پر جو ہے رول آف لا کو نافذ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک عجیب سا مذاق ہے اس کے اندر۔ پورے ملک میں تو قانون کی حکمرانی کئی بار بھی نہیں ہے، اور آپ نے صرف موٹر سائیکل چلانے والوں کو، گاڑی چلانے والوں کو جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ آپ نے قانون جو ہے وہ امپوز کر دیا ہے کہ یہ ہیلمٹ پہنے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتا ہے، یہ سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے گاڑی نہیں چلا سکتا ہے، یہ یعنی کہ آپ نے تمام تر جو ہے وہ قانون ان پر نافذ کر دیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو
پہلے سے جو ہے وہ آگاہی کی مہم شروع کروائیں، اور جو ان کی رکاوٹیں ہیں، ان کے جو جائز جو ان کی شکایتیں ہیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان شکایتوں کو دور کیے بغیر جو ہے وہ آپ اگر ان پر یہ جرمانوں کا جو ہے وہ برسات کر دو گے، تو پھر یہ کراچی شہر جو ہے پھر گاڑی چلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میرا خیال ہے آئی جی کو چاہیے کہ اب ٹریفک پولیس کی چھٹی کر دیں، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نئے سسٹم کے لاگو کیے جانے کے بعد۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ کیا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔